الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا وحبيبنا وطبيبنا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین، خانقاہ عالیہ خدا نمایہ چشتی چمن سرور، ضلع ساتارا، مہاراشٹر، الہند سے میں خواجہ شریف خدا نمائی بول رہا ہوں۔ آج ہم آپ کو تخلیق کائنات کے سلسلے میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کائنات کی تخلیق فرمائی، پیدا فرمایا کائنات کو، تو اس پر ہم روشنی ڈالنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس پر حدیث سنیے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اول ما خلق اللہ نوری وکل الخلائق من نور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا اور میرے نور سے پوری کائنات کا وجود بنایا گیا۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ سب سے پہلی تخلیق ہے، اور پھر نور مصطفیٰ ہی سے ساری کائنات بنی۔ جتنے عالم ہیں، ہر عالم میں نور مصطفیٰ موجود ہے۔ حاضرین، اس پر ایک اور دوسرے میں حدیث بیان کر رہا ہوں، اس کو بھی صحیحین میں امام بخاری اور امام مسلم نے نقل فرمایا۔ سرکار فرماتے ہیں، اول ما خلق اللہ هو القلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جس چیز کو پیدا کیا وہ قلم ہے۔ پھر ایک جگہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول ما خلق اللہ هو العقل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سب سے پہلی چیز پیدا فرمائی وہ عقل ہے۔ تو حاضرین، یہ تینوں حدیثیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں، اور سرکار تینوں حدیثوں میں الگ الگ شے کا بیان کر رہے ہیں۔ اگر ایک حدیث رسول کی ہوتی اور کوئی دوسری کی ہوتی، کوئی تیسرے کی ہوتی، تو ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ ارے میاں، یہ ہمارے رسول کے مقابلے میں یہ حدیث ہے، ہم یہ حدیث کو نہیں مانتے، ہم تو ہمارے سرکار کی حدیث کو مانیں گے، یہ حدیث کو نہیں مانتے۔ لیکن یہاں ایسی بات نہیں ہے، یہاں تو تینوں حدیثیں سرکار ہی کی جانب سے ہیں، سرکار ہی خود فرما رہے ہیں۔ تو اب یہاں حدیثوں میں تعارض پیدا ہو گیا۔ سرکار ایک جگہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا، دوسری جگہ فرما رہے ہیں کہ پہلے قلم کو پیدا فرمایا، تیسری جگہ فرما رہے ہیں کہ عقل کو پہلے پیدا فرمایا۔ تو اب یہ تعارض پیدا ہو گیا ہے احادیث میں کہ اب ہم مانیں کس کو؟ سرکار نے تینوں باتیں الگ الگ بیان فرمائی۔ تو یہاں پر جو محدثین کرام میں مجتہدین ہیں اور جو احادیث میں تطبیق پیدا کرتے ہیں اور احادیث کو جو ترتیب دیتے ہیں، جیسے
امام ابن حجر اسقلانی ہیں، حافظ نیشافوری ہیں، علامہ جلال الدین سیوطی ہیں، علامہ قسطلانی ہیں. تو یہ جو احادیث کے جو ہے ماہرین ہیں، تو ان لوگوں نے جو ہے ان تینوں حدیث کے اندر تطبیق پیدا کی ہے اور اس کے تعرض کو دفاع کیا ہے کہ حدیث کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں حدیثوں میں 3 باتیں فرمائی. اب اس میں سے پہلی کون سی ہے؟ تو اس کی تطبیق فرما کر کے اس تعرض کو صاف کر دیا. اس طرح سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سب سے پہلی مخلوق پیدا فرمائی وہ نوری مخلوق ہے، اور اس نوری مخلوق میں نور مصطفیٰ ہے. تو جب اللہ نے نوری مخلوق پیدا فرمائی تو عالم انوار کی پہلی مخلوق وہ نور مصطفیٰ ہے اور اس سے پوری کائنات کا وجود. پھر اس کے بعد عالم انوار کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اسی نوری مخلوق کو جسم میں لایا، عالم اجسام، اس کو جسم عطا فرمایا. تو عالم اجسام میں جب اللہ نے تخلیق فرمائی تو اس میں سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا فرمایا. کیوں پہلے پیدا فرمایا؟ اس لیے کہ ساری جو مخلوق عالم اجسام میں پیدا کی گئی ہے اس کی تقدیر لکھے. تو تقدیر لکھنے کے لیے سب سے پہلے قلم کی ضرورت تھی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم اجسام میں قلم کو پیدا فرمایا اور قلم نے جو ہے پورے عالم اجسام میں جتنی مخلوق تھی ہر ایک کی تقدیر لکھی. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے عالم ارواح میں لایا کہ ایک جسم کے اندر جو ہے اب روحوں کا مقام تھا. تو عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تخلیق کی، جب اس میں روح یعنی اجسام میں جب روح ڈال دی تو اس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا فرمایا. عقل ایک ایسی شے ہے جو جسم میں موجود ہے لیکن نظر نہیں آتی. روح ایک ایسی شے ہے جو جسم میں موجود ہے لیکن آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے. تو عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا فرمایا تاکہ عقل کے ذریعے سے جو ہے بندہ روح اور جسم کے اس مجسمے کو جو ہے چلائے. تو اس طرح سے جو ہے محدثین جو علماء ہیں انہوں نے جو ہے ان احادیث کی تطبیق فرمائی اور احادیث میں کوئی تعارض نہ رہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے عالم انوار میں نور مصطفیٰ پیدا فرمایا. اس کے بعد جب عالم اجسام کی بات آئی تو عالم اجسام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا اور اس نے جو ہے ساری مخلوق جو عالم اجسام میں ہے اس کی تقدیر لکھ دی. اور پھر جو ہے عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل کو پیدا فرمایا سب سے پہلے تاکہ جو ہے وہ بندوں کی رہنمائی کر سکے. عزیز اور دوستو، یہ ہے
تخلیق خداوندی کا ایک آپ کے سامنے نقشہ جو ہم نے رکھا ہے، اور یہ حدیث طیبہ کی روشنی میں ہے۔ اس 3 حدیثوں کے ذریعے سے ہم نے آپ کو بتایا ہے یہ کہ اس طرح سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس تمام مخلوق کو پیدا فرمایا، کائنات کی تخلیق اس طرح سے ہوئی ہے۔ اب انشاءاللہ اس پر کی اگلی گفتگو جو ہے ہم کل کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک لہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔